اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 38ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 14ویں رکوع کی آیات مبارکہ 115 سے 118 تک کا ناظرہ، الفاظ معنی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کے اس مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ المشرق والمغرب، قاف جہاں یہ علامت ہو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ان اللہ واسع علیم، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لا جب آیت مبارکہ کے درمیان میں یہ علامت آئے تو یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ فَأَيْنَمَا، پس جس سمت بھی، وَإِذَر سو ایور، تو ولو تم رخ کرو، یو ٹرن ٹو، فَثَمَّ اسی طرف، دائدر از، قانتون فرما بردار، اوبیڈینٹ، بدیع سرے سے نیا بنانے والا، اوریجینیٹر، تو ولو قضا امرن فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، ہی ڈکریز اے تھنگ، کن ہو جا، بی لولا یکلمنا کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا، وائی ڈزنٹ اسپیک ٹو اس تاتینا ہمارے پاس آتی ہے، کمز ٹو اس بینا ہم نے واضح کر دی، وی میڈ کلیئر۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اسی کی ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نیا بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی سی بات۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، and the east and the west belong to Allah alone. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، whichever direction you turn to,
there is the presence of Allah. Inna Allaha wasi'un alim. Surely Allah has ample giving, all knowing. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. And they say Allah has taken to himself a son. Glory be to him. بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Rather, whatever is in the heavens and the earth is his. All are obedient to him. Badi'us samawati wal ardi, the originator of the heavens and the earth. Wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. And when he decrees a thing, he only says to it, be, and it becomes. Wa qala allazina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. And those who have no knowledge said, why does not Allah speak to us, or a sign come to us? كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Likewise said those before them the like of what they say. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Their hearts are all alike. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Indeed, we have made the signs clear for the people who are sure. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا جھگڑا تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک مخصوص کسی سمت میں نہیں ہے، بلکہ تمام مکان اور جہت سے اللہ پاک منزہ ہے، یعنی پاک ہے۔ اگر کسی جہت یا سمت کو قبلہ بنایا جاتا ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قبلہ بنایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے حکم سے جس طرف منہ کرو، اللہ کریم کی ذات پاک متوجہ ہے، موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آیت مبارکہ سفر میں سواری پر نوافل پڑھنے سے متعلق اتری، یا سفر میں قبلہ جب مشتبہ یعنی مشکوک ہو گیا تو اس وقت اتری۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مشرق مغرب یا شمال جنوب سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔ نیز اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق اس کے طلوع کی سمت ہے، اسی لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی وہ قائل تھیں، تو بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہت پرستی کے اس بت کو بھی پاش پاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان سب میں جاری اور ساری ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں معاذ اللہ بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، اور اس سے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اس کو معاذ اللہ عیب لگانا یا اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کی بے ادبی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، اولاد اور بیوی سے میں پاک ہوں۔ زمین اور آسمانوں میں بلکہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور زیر نگی ہے، مملوک ہے۔ ہر چیز کا سر اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پچھلی مثال کے اشیاء کو عدم سے وجود عطا فرمایا، اور جو کہتے ہیں کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا کہ ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو ایک خاص تناسب سے آپس میں ملا دیا اور مختلف رنگا رنگ کی چیزیں نمودار ہو گئیں۔ قرآن مجید ان کے اس عقیدے کا رد فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع یعنی بنانے والا ہی نہیں بلکہ بدیع ہے، جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور نئے سرے سے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادے یا مثال کے پیدا فرمایا ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رافع بن خزیمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی مقصود ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور واضح دلائل کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے آپ پریشان ہوں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں نادانوں کے دو مطالبوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ خدا ان سے خود کلام کرے، دوسرا یہ کہ انہیں کوئی ایسی نشانی دکھائے جس کے بعد شک کی گنجائش نہ رہے۔
تو پہلی بات تو توجہ کے لائق ہی نہ تھی، اس لیے اس کا تو جواب تک نہیں دیا۔ دوسری بات سے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو صرف ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو، ہم نے تمہیں بے شمار فیصلہ کن نشانات دکھا دیے ہیں اور پھر بھی تم باطل پر اڑے ہوئے ہو۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں اور کس چیز کا انتظار ہے جسے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس کی ویڈیوز کو قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔